اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جتنے معجزات عطا فرمائے ان تمام سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمایا. اسی لیے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی معجزات اور جتنی صفات عطا فرمائی تھی وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، بلکہ اس سے زیادہ آپ کو عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مرتبہ آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم و مکرم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور خداوند قدوس کا ہمارے اوپر مزید کرم اور اس کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا، کچھ کہنے کی اور کچھ سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو مزید توفیق سے نوازے. عزیزان گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر تشریف لائے اور آپ تقریباً 40 سال تک اپنی قوم میں اور مکہ کے اندر موجود رہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی تجارت، آپ کے معاملات، آپ کا لین دین سب لوگوں پر عیاں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے لوگوں نے صادق اور امین کا خطاب دیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، اور آپ نے امانت داری کا وہ درس دیا کہ لوگوں کی امانت ان تک پہنچانا، اس میں خیانت نہ کرنا. ایسا درس دیا اور ایسا سبق دیا کہ لوگوں نے آپ کو امین کا خطاب دیا کہ بہت بڑے امانت دار. بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی. جب آپ کی عمر 41ویں سال تھی، پہلا دن تھا، غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی تھی، اور آپ اکثر و بیشتر تنہائی کو پسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ کے دادا جو عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، اور خاص طور سے بیت اللہ جو مسجد حرام ہے وہاں کے متولی تھے،
انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تنہائی پسند کرتے ہیں اور آپ جو ہے غار ہرا تشریف لے جاتے ہیں، تو دادا کے ساتھ آپ بھی جایا کرتے تھے، اور پھر آپ نے اس غار کو اپنا گوشہ نشینی کے طور پر اس کو اختیار فرمایا۔ بہرحال آپ وہاں جاتے تھے، عبادت وغیرہ کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 41ویں سال ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، آپ نبوت سے سرفراز ہو گئے، اور نبوت پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بھی عطا فرمائی۔ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت پر دلیل عطا فرمائی۔ اس زمانے کے اندر بھی دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی کوئی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اس کو ایک ڈگری دی جاتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے پہچانتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے فلاں صاحب ہیں اور فلاں عہدہ ہے ان کا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت کی دلیل عطا فرماتے ہیں، جس کو معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ایسے کام ظاہر فرماتے ہیں کہ پوری امت اس وقت، پوری قوم وہ کام نہ کر سکتی ہو اور عاجز ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ایسا کام کہ پوری امت اور پوری قوم اس کام کے کرنے سے عاجز ہو، اور وہ شخص یوں کہے کہ میں نبی بھی ہوں، تو یہ ہوتا ہے معجزہ۔ اور اگر ایسا ہی کام کسی نبی نہیں بلکہ غیر نبی، ولی وغیرہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں کرامت، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسے ایسے بے شمار واقعات ظاہر کر دیتے ہیں کہ میرا دوست ہے، میرا اپنا بندہ ہے، اس کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے واقعات ظاہر کر دیتے ہیں ان کے ہاتھوں پر، اس کو کہتے ہیں کرامات۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو متبع سنت اور شریعت ہوتے ہیں، جن کی زندگی، جن کا اوڑھنا بچھونا شریعت ہوتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں ایسے کام ہو تو ان کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے مثلا بے شمار اللہ تعالیٰ کے بندے دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے ایسے سے کرامات وجود میں آئی۔ مثال کے طور پر ابھی اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کے ہاتھوں بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بنگال کے اندر جب حضرت تشریف فرما تھے تو وہاں پر لوگوں نے ان کو جو ہے دیکھا، اور ان کی آزمائش کے لیے ایک لمبی چوڑی آگ جلائی گئی تھی اور اس میں حضرت کو گزرنا تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ میں تو تنہا گزر جاؤں گا، لوگ یوں سمجھیں گے کہ یہ کوئی اور بات تھی اور اکیلے چلے گئے۔ 2 بچوں کو ساتھ لیا اور آگ کے اندر سے آپ نکل گئے اور باہر چلے گئے، آپ کو آگ کچھ نہ کر سکی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو کرامت دکھلانا مقصود تھا، اور یہ کرامت دیکھ کر کے وہاں پر تقریباً 22 لاکھ ہندوؤں نے اور غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نبوت پر دلیل عطا فرماتے ہیں۔ میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا اور بے شمار واقعات بھی بتلائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے معجزات عطا فرمائے، ان تمام سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ اسی لیے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی معجزات اور جتنی صفات عطا فرمائی تھی، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، بلکہ اس سے زیادہ آپ کو عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ جو آدمی مر جاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے کھڑے ہو جاؤ، تو آدمی زندہ ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایک آدمی ہے مر گیا، روح اس کے اندر موجود تھی، روح کا محل وہ آدمی ہے، پھر اس کو زندہ کر دینا یہ بڑا معجزہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ جس کے اندر روح نہ ہو، جس کے اندر روح نہ ہو اور وہ زندہ ہو جائے اور وہ بول پڑے، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر جب آپ خطبہ دیتے تھے تو ایک کھجور کا درخت تھا، اس کا ایک تنا تھا جس کو ستون حنانہ کہتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر وہ ستون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو اس پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے لیے ایک ممبر بنایا گیا تو اس ستون کو ہٹا دیا اور اس ستون کو جو ہے صحن کے اندر ڈال دیا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، سب نے رونے کی آواز سنی، اس ستون کے اندر سے رونے کی آواز سنی اور وہ دھاڑے مار کر روتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو الگ کر دیا اور اس ممبر پر چڑھ گئے تو وہ دھاڑے مار کر روتا رہا۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کو سینے سے لگایا، پھر اس کو تسلی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وادی تیہ میں تھے، اس وقت پانی کی قلت تھی۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ اپنے عصا کو فضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر ماریے، پتھر پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، لاٹھی ماری، اس میں فن فجرت بعشرہ اسنا عشرت عشرن، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس میں سے 12 چشمے ابل پڑے، کیونکہ 12 قوم تھی، 12 قبیلے تھے، اس میں سے چشمے ابل پڑے۔ پتھر کے اندر سے چشمہ ابلنا، چونکہ آج بھی پہاڑوں کے اوپر جو ہے چشمے وغیرہ ابلا کرتے ہیں، یہ بڑا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری اور اس میں فن فجرت بعصاک الحجر، اس میں سے پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، بڑا معجزہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، تقریباً 1400 صحابہ کرام ہیں، پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپ کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول پانی بالکل بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت بھی ہوا جاتا ہے، جانور بھی پیاسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کجاوے میں اور تمہارے مشکیزے کے اندر جتنا بھی پانی ہو اس کو نکال کر لاؤ۔ تمام صحابہ کرام نے اپنا اپنا مشکیزہ نچوڑا، مشکل سے ایک پیالہ پانی جمع ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں پانی کے اندر ڈالی اور اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے، اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے اور تقریباً 1400 صحابہ کرام نے پانی پیا اور جانوروں نے پانی پیا اور صحابہ کرام نے وضو بھی فرما لیا۔ یہ ایک بڑا معجزہ ہے، پانی کے اندر سے چشمے ابلنا اور پانی کے اندر سے چشمہ پھوٹ پڑنا، یہ بڑا معجزہ ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی، ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی، شہیدی ہاتھ کی انگلی جب اس میں لگاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو جہل اور کفار مکہ آئے اور یوں کہا کہ اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑا ہو گیا۔ بڑا معجزہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جتنے معجزات تھے، جب تک انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر تشریف فرما رہے وہ معجزہ باقی رہا۔ جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ دنیا سے تشریف تو لے گئے، وہ معجزہ ختم نہیں ہوا اور قیامت تک وہ معجزہ باقی ہے، اور وہ معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا اور لکھنا نہیں سیکھا۔ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اہل عرب کو اپنی زبان پر اتنا غرور تھا اور اپنی زبان پر اتنا بھروسہ تھا کہ اپنے آپ کو کہتے تھے عرب کا مطلب ہے زبان والا، اور اپنے علاوہ کو کہتے تھے عجم کا مطلب ہے گونگے۔ ان کو اپنی زبان پر اتنا فخر اور اتنا غرور تھا۔
ان میں عرب کے بدو جو گاؤں دیہات کے رہنے والے ہوتے تھے تقریباً ایک ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 اشعار ایسے ہی کہہ دیا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ایسی مہارت ہوتی تھی زبان میں کہ اللہ کی پناہ. بڑے بڑے شعراء کرام ہیں, بڑے بڑے ادیب ہیں, لٹریچر ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایسا کلام پیش کیا کہ سب کے سب عاجز آ گئے. اس جیسا کلام پیش کرنے کے لیے سب کے سب عاجز ہو گئے. اور آج بھی یہ چیلنج قیامت تک کے لیے تمام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی اس جیسا کلام پیش کر کے دکھلا دے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے, یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. ایسے گرامی, خداوند قدوس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزہ عطا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تشریف لائے اور آپ سے کہا اللہ کے رسول یہودی کا قرضہ ہے میرے اوپر, یہودیہ کا قرضہ ہے, 2-3 آدمیوں کا قرضہ ہے, اور اس مرتبہ جو ہے باغ کے اندر جو کھجور آئے ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ ان سے جو ہے ان کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اور وہ لوگ پریشان کر رہے ہیں. آپ جو ہے میرے واسطے میرے لیے سفارش کر دیں کہ میں آئندہ سال ان کا قرضہ ادا کر دوں گا, آپ میرے ساتھ جو ہے چل کر کے یہ سفارش کر دیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے تمہارے کھجور اترے ہیں ان سب کو جمع کرو, میں آتا ہوں. آپ تشریف لے گئے, آپ نے کھجور کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر کے آپ نے دم کیا اور یوں کہا کہ جابر جتنے تمہارے قرض خواہ ہیں سب کو بلاؤ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی قرض خواہ آتے گئے سب کو ان کا قرضہ ادا ہو گیا اور وہ کھجور تمام کا تمام باقی رہ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے, حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی ہیں اور سب جانتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث کی روایتیں ان سے ہیں. چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفہ مدرسہ تھا, صفہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر جو مدرسہ تھا اس کے ایک بڑے طالب علم تھے اور مطلب ہر وقت جو ہے مسجد کے اندر پڑے رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے, آپ کا نام عبد الرحمن ہے, آپ کا نام عبد الرحمن ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن ہے. ایک مرتبہ جو ہے بلی سے ان کو بڑا پیار تھا, وہ آستین میں جو ہے بلی کے کچھ بچے لے کر آئے. اللہ کے رسول نے دیکھ کر فرمایا یا ابا ہریرہ, اے بلی والے. ان کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ وہ سب کو یوں کہا کرتے تھے کہ مجھے عبد الرحمن مت بلاؤ, ابو ہریرہ کہا کرو, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیار سے کہا ہے, مجھے اتنا پسند آیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نہیں معلوم, کنیت سے مشہور ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول اکثر و بیشتر کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا, میں پریشان رہتا ہوں, مجھے بھی کچھ کھجور عنایت فرمائے. حضرت ابو ہریرہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زنبیل تھی, ایک تھوڑی سی چھوٹی سی تھیلی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجور اس میں دیا, آپ نے اس کو حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمایا اور یوں کہا کہ دیکھو اس کو جو ہے ایک دم سے نکال کر مت کھانا, بس اس میں سے نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا اور اس میں دیکھنا مت. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی, آپ کا وصال ہو گیا, حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا 2 سال کا, حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, میں کھجوریں اس میں سے نکال کر کھاتا رہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 200 من کے قریب میں نے کھجوریں اس میں سے نکال کر صدقہ بھی کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ تھیلی میرے سے گم ہو گئی اور پھر وہ تھیلی نہیں مل سکی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت 2 غم تھا, ایک حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اور ایک وہ تھیلی کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا. عزیزان گرامی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزہ عطا فرمایا. غزوہ خندق کا موقع ہے, خندق کی کھدائی ہو رہی ہے, تقریباً 1400 صحابہ کرام ہیں اور بھوک کی شدت کا یہ عالم ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھلایا اللہ کے رسول بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے ہیں, بھوک کی شدت کی تاکہ پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ میں درد نہ ہو, اور پتھر رکھ کر کے اس کو میں نے باندھ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا, آپ کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بنے ہوئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور وہ فوراً گھر گئے اور یوں کہا اپنی اہلیہ سے, خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر رکھے ہیں, کھانے کو کچھ بھی ہو بہانہ مت کرنا, مجھے بتلاؤ. تو گھر میں اہلیہ نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور کچھ آٹے وغیرہ ہیں, تقریباً 5 آدمیوں کو کھانے کا انتظام ہے. جابر رضی اللہ عنہ فوراً دوڑے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا اللہ کے رسول 5 آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہے, آپ تشریف لے آئیں. اتنا کہنا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جابر کے گھر چلیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر نے دعوت کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور یوں کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا ہے اور آپ تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں. گھر آئے اور آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. اہلیہ بھی بڑی نیک تھی, اللہ والی تھی, اللہ کی باتوں پر اللہ پر کتنا یقین اور ایمان تھا. آپ دیکھیں ان کی اہلیہ نے یوں کہا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ 5 آدمیوں کا کھانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ پھر گھبرانے کی کیا بات ہے, کھلانے والا جانے بلانے والا جانے. بہرحال آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو جو آٹا ہے گوندھا ہے اس میں کپڑا ڈھک دو اور جو ہانڈی گوشت وغیرہ کی ہے اس کو اتارنا مت, میں جب تک آ رہا ہوں. آپ آئے اور آپ نے اپنا لعاب جو ہے, اپنا تھوک مبارک جو ہے اس ہانڈی کے اندر, اس گوشت کے اندر ڈالا اور عورتوں سے کہا کہ تم پکاتی جانا اور اس کو آٹا کو اٹھا کر میں دیکھنا. تقریباً 1400 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور دیکھا تو اس میں کچھ بھی کمی نہیں آئی. عزیزان گرامی, یہ معجزات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو, اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر معجزہ عطا فرماتے ہیں. بہرحال خداوند قدوس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزہ عطا فرمایا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہاں کچھ صحابہ کرام مہمان ہوئے. وہ آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ دسترخوان اٹھایا اور اس کو تندور میں ڈال دیا. صحابہ کرام دیکھتے ہوئے حیرت میں رہ گئے اور تندور سے نکالا تو وہ صاف ہو گیا, وہ کپڑا صاف ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا کہ جابر کھانا تو ہم بعد میں کھائیں گے, بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے, تم نے آگ میں ڈالا, یہ کپڑا جلا نہیں بلکہ صاف ہو کر آیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ایک دن تمہاری طرح جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے تھے اور آپ نے اس میں ہاتھ صاف فرمایا تھا, اس دن سے آج تک یہ کپڑا جلتا ہی نہیں ہے. جب بھی یہ گندا ہو جاتا ہے اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں, آگ جو ہے اس کے میل کو کھا جاتی ہے لیکن کپڑا نہیں جلتا. عزیزان گرامی, خداوند قدوس کے پاکیزہ پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر اپنی زندگی میں ہم لائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی آگ سے اور دوسری چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے. آپ غور تو کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کس قدر ہیں. اس لیے جو ہے دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا بنائے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور الفت پیدا فرمائے. ایک بات آخر میں عرض کرنی ہے کہ دنیا دار فانی ہے, ہر شخص کو یہاں سے جانا ہے. اسی لیے کہا ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے, جو آتا ہے سو جاتا ہے, یہاں نہ انبیاء ٹھہرے یہاں نہ اولیاء ٹھہرے, سب کو جانا ہے. اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے. آج دیکھیے ہمارے نوجوان, ہمارے ساتھی, ہمارے دوست و احباب ہمارے درمیان سے اچانک اٹھ کے چلے جاتے ہیں, ان کی موت آ جاتی ہے اور وہ پھر ایسے خاموش ہو جاتے ہیں کہ بس خاموش ہی ہو جاتے ہیں. اس سے بڑی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں آخرت اور قبر اور حشر اور قیامت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.